السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ سلسلہ پراپرلی میں شروع کر رہا ہوں اور فاؤنڈیشن کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں آتی رہیں گی۔ میں کسی روایتی طریقے کا بالکل اس سے میں متفق نہیں ہوں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی بریفنگز میں نے عرض کیا، چونکہ میرے سامنے جو آڈینس ہے اور جو پبلک ہے، آئی نو وٹ آر دے، ان کی مصروفیات، پھر نفسا نفسی کا دور ہے، تو کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو چیزیں ہمارے شروع کی ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، وہ کور اپ بھی ہوں، لیکن کچھ آسان طریقے سے، زیادہ ایمبیگوس نہ ہو، زیادہ گوف نہ ہو جائیں، اور کوئی زیادہ اس میں مشکلات نہ آئیں۔ حالانکہ اس میں ٹرمینالوجیز بہت ہیں۔ ایک دفعہ پھر تجوید کی تعریف سنیے۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت عربی کے حروف آ رہے ہیں، جس کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہی عربی کے بھی ہیں۔ ٹوٹل 29 ہیں، 29۔ اب یہ جتنے حروف ہیں نا، ان سب حروف کو تجوید کی تعریف سن لیجئے۔ ان تمام حروف کو ان کے صحیح مخرج کے ساتھ اور ان کے مخرج کے ساتھ جو صفات ہیں ان سے ادا کرنا، اصل میں یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ یعنی 29 کے 29 حروف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک تو یہ صحیح ادا ہوں، ان کا پروناؤنسیشن، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو صفات ہیں، یہ سب آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ بس صرف ذہن میں آپ لوگ جو میں عرض کرتا ہوں اس کو اگر سٹور کرتے رہیں گے تو وہ جیسے ڈیٹا لنک ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ایک نیٹ ورک اور ایک لنکیج اس کی میں کرواتا رہوں گا۔ بس آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے، کہ وہ پراپر پتہ چلے اور پروناؤنس ہو، اور اس کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو ادا جب کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو ذرا سنیے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے کھولتے رہیں گے، ابھی اس کے اوپر کافی ٹائم لگے گا۔ سب سے پہلے آتا ہے الف۔ بعض لوگ پڑھتے الف، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من ہوئی چلائی، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ عربی کی بات ہو رہی ہے۔ الف، اس کے بعد با، تا، اس کے بعد ثا۔ اچھا، یہ جو ثا ہے نا، جب آپ اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے، یعنی ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور آواز نکالیں گے ثا، یعنی زبان اور دانتوں کے درمیان سے ایک آواز نکلے گی تو ثا نکل آئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں بھی ثمر، بھئی اس کو اس کام کا ثمر ملا، یہ وہ والا ثمر ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ مخرج ہے یہ۔ اس کے بعد جیم، جیم، اس کے بعد ہا، ہا، یہ آپ کے حلق کے اندر سے نکلے گا۔ یعنی یہ تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑے گی ذرا، یہ کچھ چیزیں اس میں مشکل بھی ہیں نئے لوگوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ اللہ آسان فرمائیں گے۔ اس کے بعد خا۔ اچھا، ایک آپ کو گر اور بتا دوں، اس تختی میں جتنے حروف گرین نظر آ رہے ہیں، جتنے حروف سبز ہیں یا گرین ہیں، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یا جیسے ورڈ پروسیسنگ ہم کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں، یا ان کو ہم نے بولڈ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہوگا خا، خا۔ اس کے بعد دال، ذال۔ اچھا، ذال کو آپ یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا زی سینما، زی سینما، اب جو بھی بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے اس کو ذال پڑھیں گے، اس میں نرمی ہوگی، ذال، ذالک الکتاب، ذالک، ذال۔ اور یہ بھی کیسے ادا ہوگا؟ جب آپ کی زبان اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ، یا اس کے، بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی، تو ذال، ذال، اس طرح سے نرمی سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے را، را۔ آپ یوں سمجھیں جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا RAW، را، را مٹیریل، لائک را مٹیریل از ریکوائرڈ فار دا بلڈنگ اور واٹ ایور، تو یہ وہی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں، را، یعنی موٹا ہوگا، پر پڑا جائے گا، را۔ اس کے بعد زا، زلزلے والا،
زلزلہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ زال اس پہ ذرا سا تھوڑا سا ایمفیسس ہوگا، اس کی آواز اس زال سے مختلف ہوگی، زال. اس کے بعد ہے سین، شین، صاد. جو آپ نے سین پڑھا ہے، اب آپ ابھی فی الحال فی الوقت اسی کو بولڈ یا موٹا کر لیں تو آپ کا صوت قدر ادا ہو جائے گا. اس کے بعد ذرا ایک مخرج ہے ضاد کا جو ذرا مشکل ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ہم اس کو آگے بھی الیبوریٹ کریں گے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے اور دانتوں کی جو ڈاڑیں ہیں اس کی جڑوں کے ساتھ ہماری زبان چپک جائے گی، یعنی ہماری زبان کی لیفٹ کروٹ اوپر کی ڈاڑوں کے ساتھ لگ جائے گی تو یہ مخرج ادا ہوگا. جیسے واد، واد. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو. جو آپ نے پہلی لائن میں تا پڑھا، تلوار والا، تکریم والا، ترتیب والا، تلاوت والا، اس کو ذرا سا آپ بولڈ یا موٹا کر دیں تو انشاءاللہ تو ادا ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے وا. یہ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی سمجھنا پڑے گا چونکہ ایک ذال ہے، ایک زا ہے، ایک ضاد ہے اور ایک یہ ظروف کہ بھئی وہ تو بہت ہی اعلیٰ ظرف والے ہیں، تو یہ وہ والا ظرف والا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کو مزید آگے بھی بتاؤں گا. ابھی بس یوں ذہن میں رکھیں کہ یہ ذرا بولڈ اور موٹا ہوگا ضاد، یعنی یوں سمجھے کہ آپ زال کو اگر بولڈ اور کر لیں تو ضاد ایسے پڑھا جائے گا. اس کے بعد عین، غین، فا، قوف. اچھا یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور کاف آ رہا ہے، جیسے کراچی والا کاف آ رہا ہے اور کام والا کاف آ رہا ہے، تو اس کو اگر ہم بولڈ کر دیں گے جیسے ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں بھی کام پہ کیوں نہیں جا رہے آپ، تو اس کو ہم کرتے ہیں قوف، تو وہ بولڈ کرنے سے وہ قوف نکل آئے گا. بھائیو یہ قوف کا مخرج اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ پروناؤنس نہیں ہوگا تو بہت ڈیویشنز آ جائیں گی معنوں میں. ہاں ذرا مشکل ہے، پریکٹس سے ہو جائے گا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. ابھی صرف آپ ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیجئے، انشاءاللہ اس کو الیبوریٹ کریں گے. اس کے بعد ہے لام، میم، نون، واو. اچھا یہ واو نہیں ہے، اس کو اصل میں واو، واو جیسے واو الف اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو یہ واو ایسے پڑھا جاتا ہے. بہرحال ابھی آپ اس کو واو، لیکن اس میں ہونٹ پورے گول ہوں، واو، وہ شخص، وہ واو، واو. اس کے بعد آپ کے سینے سے آواز نکلے گی ہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے میرے اللہ، یہ اسی طرح کی ہا، ہا. اس کے بعد حمزہ، یہ حمزہ نہیں ہے، صرف حمزہ، حمزہ، حمزہ. یا، یا. بہرحال چلیں آج ہم نے یہ تختی کہہ لیجئے الفابیٹس کی ایک ابتدا کی، ایک انٹروڈکٹری، بٹ یہ کہ دیز نیڈس اے لاٹ آف ڈیٹیلز فردر. پھر میں آپ کو ڈفرینٹ کمبینیشن سے انشاءاللہ یہ بتاؤں گا اور اس کے لیے میں کچھ ایگزامپلز دوں گا ہماری جو عام روٹین کی زندگی ہے. مقصد یہ ہے کہ میں نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو اس کی ٹرمینالوجیز میں یا ان ڈیپتھ زیادہ الجھاؤں، لیکن آپ کو اس کا تلفظ، اس کو فونیٹیکلی اور اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، دیٹ از آلسو ٹو امپورٹنٹ، بیکاز اگر وہ نہ کیا تو بڑا مسئلہ ہے. کل جو میں نے آپ کو 7 سیریز بھیجی تھیں کہ کس جگہ پہ کیا غلطی ہو تو معنی کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو بہرحال انشاءاللہ اس سلسلے کو اب آگے لے کے چلیں گے. پریشان بالکل نہیں ہونا، فکر مند ہونا ہے. I don't want to see you people bothered, not at all. I just want کہ آپ لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو کہ بھائی یار یہ تو بڑی ضروری چیز ہے میاں، اور بھائی یہ بڑا ضروری ہے، اتنی باریکیاں ہیں اس کے اندر. بس یہ فکر آپ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کرتے رہیں گے، بھلے ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے.
ہم نے کون سا کوئی ٹرافی لینی ہے یا کوئی ہم نے ایم کیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے. اور بھائی اگر ہو سکے تو کوئی مجھے فیڈ بیک دے دیں, کوئی مجھے بتا دیا کریں, کچھ پوچھ لیا کریں. میں تو امید کرتا ہوں کہ کسی کا مجھ سے رابطہ ہو. بہرحال اینی وے آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی انشاءاللہ ود دی گریٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے. بڑی دعائیں کرتا ہوں میں سب کے لیے جن کو میں نہیں جانتا کہاں کہاں سے لوگ ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے, میری کوشش کو قبول فرمائے, اور سب کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اس کے بعد کتاب کو سمجھنا ہے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. میرے بھائیوں, یہی کل کو قبر میں حشر میں کام آئے گا, اسی کا سوال ہوگا.